سوال نمبر 1، مسجد نبوی کن چیزوں سے بنائی گئی؟ اس کا جواب کھجور کے تنوں اور شاخوں سے۔ اس کے بعد اصحاب صفا کون تھے؟ وہ لوگ جن کا گھر بار نہیں تھا اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے پہلے مؤذن کون تھے؟ اس کا جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد اگلا سوال، جنگ بدر میں مسلمان فوج کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب کہ 313 مسلمان لشکر کی تعداد تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی جنگ بدر کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ایک مشہور شعر لکھتے ہیں کہ ساقی نے ان کی نظروں میں کچھ ایسا خم پلا دیا کہ 313 نے ان کو 313 کر دیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جنگ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب 1000، کیونکہ مسلمان لشکر کی تعداد 313 تھی، اس کے مقابلے میں کفار کے لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کفار کس کی سربراہی میں لڑے؟ اس کا جواب ہے ابو جہل۔ کفار کے لشکر کا سربراہ ابو جہل تھا۔ اس کے بعد سوال ہے غزوہ بدر میں دو بدو لڑائی یعنی کہ آمنے سامنے لڑائی کے لیے کون سے سردار نکلے تھے؟ اس کا جواب ہے عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں کتنے کفار کام آئے یعنی کہ کتنے کفار کو گرفتار کیا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے 33۔ اس کے بعد سوال ہے جبل احد کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب مدینہ کے شمال میں 3 میل کی مسافت پر، یعنی کہ مدینہ کے شمال کی سمت میں 3 میل دور یہ جبل احد واقع ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں کون سے صحابی شہید ہوئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ ٹوٹل شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے 70، یعنی کہ غزوہ احد میں ٹوٹل شہداء جو جام شہادت نوش کی تھی انہوں نے 70 تعداد تھی۔ اس کے بعد سوال ہے مکہ والوں کی جانب سے کون صلح کا پیغام لے کر آیا؟ تو سوال کا جواب ہے سہیل بن عمرو۔ یہ وہ شخص تھا جو مکہ والوں کی جانب سے صلح کا پیغام لے کر پہنچا تھا۔ معاہدہ کس صحابی نے تحریر فرمایا؟ اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے وقت کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ اسے سورۃ فتح کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہونے والی سورۃ فتح تھی۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی کیا خوشخبری دی گئی؟ اس کا جواب مسلمانوں کی کھلی فتح کی خوشخبری دی گئی۔ فتح مبین بھی جسے کہا جا سکتا ہے کہ کھلی خوشخبری مسلمانوں کو دی گئی۔ اگلا سوال صلح حدیبیہ کتنے سال بعد ٹوٹا؟ اس کا جواب 2 سال بعد، یعنی کہ 2 سال بعد صلح حدیبیہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا اور اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی جا سکی۔ صلح حدیبیہ کے مسلمانوں کی طرف سے گواہان کون تھے؟ اس کا جواب عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام صحابہ کرام صلح حدیبیہ کی وقت مسلمانوں کی طرف سے گواہان تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے گواہان کون تھے؟ اس کا جواب ہے یتب بن عبد السری، مکرز بن حفص۔ یہ قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے گواہان تھے۔ اگلا سوال ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام کس سال میں دی گئی؟ اس کا جواب ہے 6 ہجری۔ 6 ہجری میں فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت دی۔ اگلا سوال ہے مصر کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب مکوکس، یعنی کہ ان کے بادشاہ جو مصر میں اس وقت بادشاہت کر رہا تھا اس کا نام مکوکس تھا۔ حبشہ کا حکمران کون تھا؟ جس کی حبشہ کے اوپر حکمرانی تھی اس کا نام نجاشی اسہمہ، یہ ان کا اصل نام تھا اسہمہ۔ نجاشی سے ان کو شہرت حاصل ہوئی تھی اور نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی نے دعوت اسلام کا کیا جواب دیا؟ اس کا سوال کا جواب کہ اس نے دعوت قبول کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر پڑاؤ کیا؟ تو اس کا جواب حدیبیہ کے مقام پر۔ صلح حدیبیہ کے کاتب کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی نے صلح حدیبیہ تحریر کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کب ہوا؟ اس کا جواب ہے 6 ہجری کو، یعنی کہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ تحریر ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کتنے سال کے لیے ہوا؟ اس کا جواب ہے 10 سال تک کے لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ 2 سال تک چل پایا، اس کے بعد ٹوٹ گیا۔
غزوہ خیبر میں مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 مجاہدین غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی طرف سے حصہ لے رہے تھے۔ رجی کہاں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ غطفان اور خیبر کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کا نام رجی ہے۔ رجی کا نگران کس صحابی کو مقرر کیا گیا؟ اس کا جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد سوال ہے غزوہ خیبر کے لیے کتنے علم تیار کیے گئے؟ اس کا جواب 3 علم۔ اگلا سوال ولید کو کس نے مارا؟ اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو مارا تھا۔ عتبہ کو کس نے مارا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو مارا۔ ابو جہل کو کس نے مارا؟ معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھائی تھے اور یہ ننھے مجاہدین تھے، انہوں نے ابو جہل کو مارا تھا۔ اس کے بعد جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں ٹوٹل شہداء کی تعداد مسلمانوں کی طرف سے ٹوٹل شہداء 14 تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے غزوہ تبوک میں کتنے مسلمان مجاہدین نے شرکت کی؟ جواب ہے 30,000، یعنی کہ غزوہ تبوک میں 30,000 مسلمانوں نے شرکت کی۔ تبوک کا مقام کہاں واقع ہے؟ تو یہ مقام مدینہ اور دمشق کے درمیان میں واقع ہے۔ مسجد ضرار کو کس نے بنایا؟ یہ ایک مشہور مسجد تھی جو اسلام کے مخالفین کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے بنائی گئی تھی، یہ مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کو بعد میں گرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے حجاب کے احکام کب نازل ہوئے؟ جواب 5 ہجری میں نازل ہوئے۔ غزوہ خندق میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 مشرکین غزوہ خندق میں لڑنے کے لیے آئے تھے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے اپنا تحفظ کیسے کیا؟ تو اس کا جواب جیسے کہ غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے تو سمپل سا اس کا جواب ہے کہ خندق کھود کر ایک خندق کھودی گئی تھی اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا۔ خندق کس صحابی کے مشورے سے کھودی گئی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو سب سے زیادہ ضعیف العمر بھی تھے اس وقت اور وہ ایک بہت عظیم شخصیت تھی، انہوں نے یہ ایک مشورہ دیا کہ ہم سب مسلمان مل کر خندق کھود لیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جہاد، اس کا جواب ہے جہاد کا مقصد انسانوں کو ظلم کی طاقتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کی عزت آزادی کی بحالی، اللہ کے عطا کردہ ضابطوں کے اندر رہ کر کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ جبکہ جنگ ذاتی مفاد کی خاطر انسانوں کا خون بہانا، یہ جنگ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی اپنے مالی مفاد یا ذاتی مفاد کے لیے اگر کوئی لڑائی چھڑ جاتی ہے تو اس کو جنگ کہا جاتا ہے، لیکن وہی لڑائی جب اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے لڑی جائے تو اس کو جہاد کہا جائے گا۔ سوال والدین کے حقوق لکھیں۔ اس کا جواب احسان، شکر گزاری، ادب و احترام، دعائے مغفرت، یہ والدین کے حقوق کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے مدینہ میں پہلی جنگ کون سی لڑی گئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ مدینہ میں پہلی جنگ کون سی لڑی گئی، اس جنگ کا نام کیا تھا؟ جنگ بدر، جو مدینہ میں پہلی جنگ ہوئی تھی۔ جنگ بدر کب لڑی گئی؟ 2 ہجری رمضان کی 17ویں تاریخ کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر کس مقام پر لڑی گئی؟ جیسے کہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے تو بدر ایک کنویں کا نام تھا اور یہ بدر کے کنویں کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اس کا جواب ہے یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ اگلا سوال ہے 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب زبور، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد مقدس کتاب، آسمانی کتاب تورات ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری مشہور کتاب انجیل، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور چوتھی اور آخری مشہور کتاب آسمانی کتاب قرآن پاک ہے، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی خصوصیات لکھیں۔ اس کا جواب یہ ایک محفوظ کتاب ہے، زندہ زبان ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، عالمگیر کتاب ہے، ان کی پوری دنیا میں یہ پڑھی جاتی ہے، مکمل ضابطہ حیات، یعنی کہ یہ ایک ضابطہ تحریر کیا گیا جس میں مکمل زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا
کر دی ہیں۔ کتاب اعجاز یعنی کہ معجزوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہ خود ایک بذات خود قرآن کریم ایک معجزہ ہے، آخری کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہے نہ ہی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب تھی جو مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد سوال ہے عقیدہ آخرت کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے، اعمال کے حساب سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ چند اہم اور چیدہ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کی گوشے گزار کیے ہیں۔ آپ تمام امیدواران، آپ تمام طلباء یا آپ تمام حضرات ان سوالات اور ان کے جوابات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان کو یاد کر کے یقیناً آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔